اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ میں آپ تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ میری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اور یہ میرے سارے دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ، میرے کئی دوستوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ شاید میرا کوئی سیاسی پلان ہے، سیاست کا دورہ ہے۔ کسی نے کہا کہ شاید کوئی نئے پیرا شوٹر جو ہیں وہ کمالیہ کے اوپر وارد کیے جا رہے ہیں، لیکن نہ تو ہم پیرا شوٹرز کو انٹروڈیوس کرنے والے ہیں، نہ ہماری اتنی رسائی ہے۔ یہ ایک میرے بھتیجے کا ایک خواب تھا، وہ اپنا ایک فنکشن، ایک پروگرام شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کو کمالیہ کے ساتھ، کیونکہ کمالیہ کی مٹی سے ہی اس نے جنم لیا اور کمالیہ کی سڑکوں پہ ہی اس نے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ جب بھی کمالیہ آتا، ایک نکر سے شروع ہوتا، دوسری نکر تک جاتا، ہر بندے سے ملتا، کسی میرے بھائی کا دوست ہوتا اس سے بھی ملتا، میرے باپ کا دوست ہوتا اس سے بھی ملتا، میرے دوستوں سے بھی ملتا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب بھی اسے موقع ملا وہ ایک مہینہ کمالیہ آتا تھا، یہاں سے اس کا جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اور اس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں کمالیہ میں ہی آ کے مستقل قیام کروں۔ لیکن بچے چونکہ وہاں سیٹل ہو چکے تھے، اس لیے ان کے لیے وہاں سے مائیگریٹ کرنا یا کمالیہ میں اپنی کوئی اماجگاہ بنانا بڑا مشکل تھا۔ تو باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ جیسے ریاکشنری طور پہ ایک بہت زیادہ محبت نہیں بڑھ جاتی، وہ ریاکشنری طور پہ بہت زیادہ محبت بڑی کمالیہ کے ساتھ، اور ان بچوں نے کمالیہ میں بار بار آنا شروع کیا۔ یہ ہمارے باپ کو بہت لگاؤ تھا، وہ بھی نہیں یہاں ٹھہرتے تھے، ہر 2 مہینے کے بعد کمالیہ جاتے۔ تو میں کمالیہ آ گیا، لیکن وہ جو پیریڈ تھا 2 سال کا، میں نے وہ بھی دیکھا کہ اس میں اسلام آباد میں کتنی گروتھ ہوئی ہے۔ اسلام آباد جو پہلے بڑھ رہا تھا باراکو کی طرح، مری کی طرح، وہ بڑھتا وہ اب مری تک نہ انکروچ کر چکا ہے۔ دوسرا اس کا پلان تھا، یہ گروتھ اس کی ہو رہی تھی جب ہم جی ٹی روڈ کی طرف سفر کرتے تھے۔ شارع اسلام آباد ایک سڑک ہے جو 0 پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور جا کے رواد تک جاتی ہے۔ اس سڑک کے دونوں طرف ایک درمیان میں ایک مڈ وے آتا تھا جو ایئرپورٹ چوک کہلاتا تھا۔ ایئرپورٹ چوک تک آبادی بڑی، جب آبادی وہاں لوگوں نے پلاٹ کاٹنے شروع کیے تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس علاقے میں کون آئے گا، یہ ایئرپورٹ، یہ اتنی دور، یہ اتنا بنجر، یہ وہ۔ اب وہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی رواد تک۔ ایئرپورٹ تو ایک جگہ رہ گیا، ایئرپورٹ کے بعد یہ آبادی نے ڈیولپ کرنا شروع کیا اور وہ رواد تک اسلام آباد پھیل گیا۔ اسلام آباد کی تیسری سائڈ پہ ایک نئی ڈائریکشن ہے، وہ راولپنڈی کی ہے، اور راولپنڈی والی ڈائریکشن تو وہ تو پہلے ہی لیمیٹڈ ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ آگے راولپنڈی شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد کے نارتھ میں جو ڈائریکشن ہے یہ جاتی ہے واہ کینٹ کی طرف، اور واہ کینٹ تک پھر لوگوں نے پلاٹ کاٹنے شروع کیے، سوسائٹیز بنتی رہی، پلاٹ کاٹتے اب حال یہ ہے کہ آپ میں سے کئی اصحاب کو یہ اتفاق ہوا ہوگا پشاور جانے کا یا اس روڈ پہ جانے کا۔ آپ اسلام آباد سے چلتے ہیں تو آپ کو واہ کینٹ تک کوئی جگہ خالی نہیں ملتی کہ جہاں پہ کلونیز نہ ہوں، جہاں پہ سوسائٹیز نہ ہوں، جہاں پہ مکان نہ بنے ہوں، جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہ ہوئی ہو۔
اب یہ ساری چیزوں کے بعد اسلام آباد کا ایک کونا باقی رہ گیا ہے کہ اب جب آپ سفر کرتے ہیں، آپ موٹر وے سے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے کے دائیں بائیں آپ کی سوسائٹی، ڈیولپمنٹ، سڑکیں، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسلام آباد کا صرف ایک، میرا خیال ایک کونا باقی رہ گیا ہے کہ جس میں وہ پہاڑی سلسلے ہیں کہ جنہیں اب انہوں نے کاٹ کاٹ کے نا، وہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ دائیں بھی بائیں بھی ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، D14، D15، یہ بھی آپ کے سامنے سلائیڈز آئیں گی، یہ آپ کو میپ سے اس کا اظہار کریں گے۔ پھر پچھلے دنوں ایک بڑا سکینڈل مارکیٹ میں آیا کہ جب یہ راولپنڈی کی رنگ روڈ کا مسئلہ بنا تو اس میں بڑے بڑے نامی گرامی سرور خان جیسے بندے تھے، باقی اس میں بیوروکریٹسی انوالو تھی، کہ ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو اس میں انسرکل کرنے کے لیے اسے پلان کیا۔ جب اپنی زمینوں کو پلان کیا تو وہ جو علاقے تھے وہ رنگ روڈ میں بھی آگے، اور ایک نئی موٹر وے جو سی پیک کے تحت بنی ہے، وہ موٹر وے ہے اسلام آباد سے چل رہی ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان تک جا رہی ہے۔ تیسری یہ M2 ہے، ایک وہ M3 ہے، M1 ہے جو پشاور جا رہی ہے، ایک ڈیرہ اسماعیل خان جا رہی ہے، اور ایک M2 ہے، اور ان کے درمیان میں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ رنگ روڈ کے اندر ہے، اور یہ اسلام آباد کا ایک کونا ہے۔ اور جب یہ والا سکینڈل منظر عام پہ آیا تو اس وقت ایک نووا سٹی کا سکینڈل منظر عام پہ آیا تھا کہ یہ نووا سٹی کی وجہ سے ہوا، اور وہ نووا سٹی کے جس کی فائل اس وقت 2-2.5 لاکھ کی تھی، آج اسی نووا سٹی کی فائل یہ سارے چکر مکمل ہونے کے بعد، رنگ روڈ مکمل ہونے کے بعد، یہ موٹر ویز مکمل ہونے کے بعد، اس کی فائل جو ہے وہ اب 15-20 لاکھ کے اوپر نووا سٹی کی فائل پہنچ چکی ہے۔ میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا تو وہ GFS گروپ سے میرے بھتیجے نے اپنی ڈیل کی، اس ڈیل میں اس نے ان سے اپنی زمین کا ایک حصہ شیئر میں انہیں پیسے دے کے اپنے حصہ کچھ حصہ اپنے لیے خرید لیا۔ وہ حصہ خریدنے کے بعد یہ مجھے کہنے لگا کہ چاچو یہ دیکھ لیں، یہ چیزیں ہیں، یہ موٹر ویز ہے، ادھر موٹر ویز ہے، یہ ایئرپورٹ ہے، یہ ایئرپورٹ سے اتنا فاصلہ ہے، وہ جتنا فاصلہ ہے وہ سارا آپ کو سارا میپ پہ ابھی نظر آئے گا، اور یہ سڑکیں ہیں، یہاں انٹرچینجز ملنی ہیں، انہوں نے یہاں لنک کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کمالیہ سے محبت ہے، میرے باپ نے کمالیہ سے محبت کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے شہر کے لوگوں کو میں ایک دفعہ یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ آزما لیں، اسلام آباد میں پلاٹ ایک خواب ہے، اور اگر یہ خواب انتہائی سستے داموں سے پورا ہو جائے تو یہ ایک نہایت ہی آج کے دور میں ایک خدا کی نعمت ہے کہ اگر اتنی معمولی سی رقم کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور 11,000 روپے مہینے کے حساب سے اسے وہ دینا پڑتا ہے، اور اس میں ایک گارنٹی، آج سے 15 سال پہلے DH نے پروجیکٹ شروع کیا تھا رباط کے قریب، اور اس پروجیکٹ میں میرے اپنے رشتہ داروں نے، میری فیملی کے کئی بندوں نے، میرا خیال 5-6 پلاٹ ایسے تھے کہ جو میری فیملی نے وہاں پرچیز کیے۔ آج 15 سال ہونے کے باوجود بھی ہم اس پلاٹ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکے، لیکن بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سکون سے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ DHA کی پراپرٹی ہے، ہم نے ڈیل DHA سے کی ہے، لیکن یہ کوئی 15 سال کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہ GFS جو ہے وہ اسے انتہائی ریکگنائزڈ اور ویل ریناؤنڈ وہ اتھارٹی ہے جو یہ کام کرتی ہے، وہ اپنی سارے NOCs وغیرہ مکمل کر رہے ہیں۔ اپنے NOCs وغیرہ مکمل کرنے کے بعد وہ اسے بھرپور طریقے سے لانچ کریں گے، اس کی بھرپور ڈیولپمنٹ کریں گے، انتہائی ماڈرنائزیشن ان کی کالونیز میں نظر آئے گی، اور اس میں وہ جو پیچھے DHA ہے ہماری، جو 15 سال کے بعد بھی ہم پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا سرمایہ جو ہے ضائع نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے مجھے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر کمالیہ کے لوگوں میں سے کوئی انویسٹ کرے گا تو اس کے سامنے کم از کم میں موجود ہوں کہ میں کسی کا پیسہ ڈوبنے نہیں دوں گا، اور ساتھ یہ مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ چاچو مجھے یہ نہیں کہ یہاں سے مجھے کوئی فائل ملے یا کوئی بندے میرے پاس ہیں، لیکن میں 5 سال کے بعد دوبارہ میں نے کمالیہ آنا ہے، میں دوبارہ کوئی منصوبہ لے کے آؤں گا، اور میں انہیں اس وقت بتاؤں گا کہ اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا تھا، آج میں آپ کو یہ منصوبہ بتا رہا ہوں کہ اب تو میرا یقین کر لیں۔
اب میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بریفلی کہ یہ سٹرکچر کیا ہے, یہ آج کی ارینجمنٹ کیا ہے, یہ کس لیے میں نے اپنے احباب کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بھائیوں کو تکلیف دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارا پیغام سنیں. تو اب میں اپنے اس بھتیجے کو دعوت دیتا ہوں, ثاقب سلیم بٹ اس کا نام ہے, یہ اب آئے اور اپنی اگلی کارروائی مکمل کرے اور آپ کو اپنی رائے سے شکریہ. آپ صاحب کے پاس نا ایک یہ فولڈر آیا ہوگا, اس فولڈر کے اندر ایک فارم ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے انویسٹر ڈیٹا فارم. اچھا, اب انویسٹر کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انویسٹر جو ہے نا وہ کروڑ پتی ہوتا ہے یا ارب پتی ہوتا ہے. انویسٹر 1 لاکھ روپے کا بھی ہے, 10,000 روپے کا بھی ہے اور 10 روپے کا بھی ہے. اگر آپ کا ڈیٹا رائٹ جگہ پر ہے کہ آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو اچھا پلان مل سکتا ہے. وہ کیسے مل سکتا ہے؟ وہ جب آپ اسے فل کریں گے, اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں آن لائن بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹا فارم ہے. دس از ویری کانفیڈینشیل, یہ آپ کے لیے کانفیڈینشیل ہوگا. آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں یہاں پر فل کر کے, ہماری ٹیم کو یہ لازمی جمع کرائیے گا. یہ ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, تو یہ لازمی آپ نے فل کرنا ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نا آج میں سوچ رہا تھا کہ مجھے شروع کہاں سے کرنا چاہیے, تو میرے ذہن میں ایک لفظ آیا ہجرت. کہ ہوا کیا تھا کہ میرے دادا نے جموں کشمیر سے ہجرت کی اور وہ پاکستان بنا اور وہ پاکستان میں آئے اور وہاں پہ انہیں پنڈی میں جگہ ملی. وہ اس ٹائم پر اپنوں سے ملنے کے لیے آ گئے یہاں پر کمالیہ کے, یہاں پر آ کے سیٹ ہو گئے وہ. اور جب وہ کمالیہ میں آ کے سیٹ ہو گئے یہاں پر, پھر بچوں نے پڑھا یہیں سے ہی, اور یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر وہ جاب معاش کے سلسلے میں اسلام آباد آ گئے. تو میرے والد صاحب بھی وہاں پہ اسلام آباد آ گئے, محمد سلیم اختر بٹ صاحب, اللہ تعالیٰ نے ایک غریق رحمت کرے, انہوں نے ابھی 1.5-2 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں اپنے سفر, نیا سفر سٹارٹ کروں اپنے اندر سے. اور اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے میں اپنوں کو جا کے بتاؤں گا اور اس ساری چیز کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے اپنے 40 سال میں کیا سیکھا. وہ سارا آپ کے سامنے ڈسپلے میں کر چکا ہوں ابھی تک, جتنا میں نے سیکھا یا جس ڈائریکشن پہ میں چل پڑا ہوں. سو وہ آپ کو سب سے پہلے سمجھانا ضروری تھا کہ میں جنگل میں منگل لگانا میں نے زندگی میں سیکھا یہی ہے. شاہکار ہولڈنگ لمیٹڈ یہ ہے کیا؟ شاہکار ہولڈنگ لمیٹڈ ایک SCCP میں رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جس کے انڈر ہم نے کچھ اور آرگنائزیشنز بنائی ہیں جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. تو شاہکار ایک سفر ہے جو ہم نے کیا گیا, اور ہمارا bringing the real in real estate, that is our vision اور مشن کے ہم کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اور شاہکار مارکیٹنگ جس کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے سامنے ہوں, پھر شاہکار ریئل اسٹیٹ, اور اس کے بعد شاہکار پراپرٹیز اور شاہکار کنسٹرکشنز اور سلیم اختر بٹ فاؤنڈیشن. سب کے لیے یہ میری آرگنائزیشنز ہیں جو میں ہیڈ کرتا ہوں. یہ ساری کی ساری آرگنائزیشنز SCCP سے رجسٹرڈ ہیں. اچھا, اب شاہکار آیا کیوں ہے یہاں پر؟ کہ بتانے کے لیے کہ ہم جب ریئل اسٹیٹ کے اندر آئے تو ریئل اسٹیٹ کے اندر پراپرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پراپرٹی کی اہمیت ریئل اسٹیٹ کے اندر ایسی ہی ہے جیسی کہ ایک صرف سیمنٹ اور ریت اور بجری کا پہاڑ. اصل چیز وہاں پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, اصل چیز آپ ہے, اصل چیز اس کا بائر ہے, اس نے کس جگہ پر جانا ہے, وہ کون سی پراپرٹی لے رہا ہے, اس نے کس ٹاؤن میں جانا ہے, وہاں پر سوسائٹی کیسی ڈیولپ ہوگی, وہاں پر کیا کیا پیرامیٹر سیٹ ہوں گے. تو وہ اس چیز کو شاہکار یہ بلیو کرتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ آپ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا ابھی 40 سال کا سفر ابھی تک ہم نے کیا, نمبر 1 ایڈمیکس پرائیویٹ لمیٹڈ, نمبر 2 TNI کمیونیکیشنز. کہ جب میں نے اسلام آباد سے اپنا میرے والد صاحب نے وہاں پر ہجرت کی جا کے, اور ہجرت کرنے کے بعد وہاں پر اسلام آباد میں صرف انہیں ہمیں پیدا کیا, اور وہاں سے پھر ہم کنیکٹ ہوئے ان اپرچونٹیز کے ساتھ جو وہاں پر تھیں وہ یہاں پر نہیں ہے. اسلام آباد کا لیونگ سٹائل, اسلام آباد کے لوگوں کی سوچیں, اسلام آباد کے لوگوں کا لنک
وہ اتنا زیادہ ہونے والا ہے جو یہاں پر میں آ کے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس کی کہ کیا لنکنگ اسلام آباد میں آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے. اور اس کے اوپر جو آپ کی سکسیس سٹوری ہے اس میں ایڈ میکس اور TNI کمیونیکیشن جس میں ہم نے بہت سارے ڈراما پروڈکشن کر کے ہم نے بہت سارے ایونٹس مینیج کیے. 18 سال اس انڈسٹری کے ساتھ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کے اندر ہم نے لگائے. اس کے بعد ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل کلائنٹس کو سرو کیا. ہم نے اس کے اندر گورنمنٹ آفیسرز, NGOs, اس کے بعد پھر کیا نام ہے پرائیویٹ کلائنٹس, ان کے ساتھ کام کیا. اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہم نے اون کر لی. پھر 360 ڈگری کیمپین کرنا ہم نے جو ہے وہ ہماری اسپیشلٹی تھی. اس کے اندر اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور آفسز میرے اپنے ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس ہم نے بہت سارے کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے بہت سارے ملٹیپل برانڈز بلڈ کیے ہوئے ہیں. دس از اوور پاسٹ ایکسپیرینس. اب میں آیا کیوں ہوں یہاں پر آپ کے پاس, دیٹ از دا کوسچن ان یور مائنڈ. میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں ایک ڈائریکشن کہ ہم کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں. وہ ہمارے پاس ہم نے جب اپنے آپ کو ایڈورٹائزنگ سے بیک آف کیا تو ہم نے جو ہمارے پاس تھوڑی بہت سیونگ تھی اس سے ایک جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دی. اب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ہم نے کہا یہ ڈائریکشن اب ہم نے عوام کے پاس لے کے جانی ہے. عوام کے پاس جب ہم نے لے کے جانی تھی تو ہم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کے پاس لے کے جائیں کہ ان کو بتائیں کہ ہمارا پلان کیا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں بات آتی ہے تو آپ ہماری بات مانیں, اور نہیں آتی تو تب آپ اگلی دفعہ مان لیے گا. جب سیٹسفائیڈ لوگ آپ کے سامنے ہوں گے تو پھر آپ اگلی دفعہ ہماری بات مان لیے گا. تو اس سے آپ کو ہوگا ہمارے ساتھ ایک ایکسپیرینس کہ نہیں یہ آئے تھے, انہوں نے آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, ہمیں ایک ڈائریکشن دکھائی. اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیا. اس سے کیا ہوا, اپرچونٹی ملی کہ آپ لوگوں کو اپرچونٹی ملی وہاں پر کہ ہاں اب آپ کا وہاں پر ایک پلاٹ ہے جہاں پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئیدر وہ سیونگز کر رہے ہیں, آئیدر آپ نے گھر بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں انویسٹمنٹ پلان ہے میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے. اس کے بعد ہے وہ کس میں, وہ پراپرٹی کے اندر ہے. اس سے ہوگا کیا, الٹیمیٹلی آپ سیونگ ہی کر رہے ہوں گے اس کو. وہ آپ کے گھر میں یا بینک میں بھی تو پڑا ہوا ہی ہوگا نا پیسہ, آپ نے سیو ہی کرنا ہے اس کو. اس کی گارنٹیاں آپ چاہتے ہوں گے ہاں یار اس کو ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں امیر وہ بندہ ہے جس کے پاس ڈائریکشن ہے, اور غریب وہ بندہ ہے جس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. یہ میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. سو اگر آپ کے پاس ڈائریکشن اچھی ہے تو آپ اپنے آپ کو امیر آدمی سمجھنا شروع کرتے ہیں ایسے. اور کیونکہ آپ کو اس ڈائریکشن پہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا, آپ کو پین لینی پڑے گی, آپ کو کنسٹرکشن کرنی پڑے گی, آپ کو کمیونٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی. وہ کون کرے گا, وہ ہمارے پاس ہماری اسٹرینتھ کرے گی. وہ شاہکار ہولڈنگ کی اسٹرینتھ ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کو پروفٹس ہوں گے. That's why we are here. اور اس سے کیا ہوگا, ہمارا اور آپ کا ایک ریلیشن بنے گا. پھر آپ میرے پاس ایک آئیڈیاز لے کے آئیں گے کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے, اب اس کو ڈائریکشن پہ لے کے چلتے ہیں. میرے پاس یہ ورک فورس ہے. نہ صرف یہ کہ آپ میرے پروجیکٹ میں آپ مجھے گائیڈ کریں گے یار کہ میرے پاس یہ سرمایہ ہے, یہ ہے, یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں. If you have that, I have a plan. Short term, mid term, long term. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں کھیلنا ہے, مڈ ٹرم میں کھیلنا ہے یا لانگ ٹرم میں کھیلنا ہے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک ریلیشن بنائیں گے. وہ تھوڑے سے شروع کرنے کے لیے آئے ہم. اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ ہم نے اب جب ریئل اسٹیٹ میں آئے تو ہم نے GFS گلوبل فائنینشیل سولوشن ایک گروپ ہے جس کے ساتھ ہم نے جوائنٹ وینچر کر لیا کہ ہم نے ان سے جو اپنے پیسے تھے اس سے انویسٹمنٹ کی, ہم نے اپنے پلاٹس پرچیز کر لیے اور ہم نے کہا ہم اس میں اپنی کمیونٹی بنائیں گے جس کو ہم نے نام دیا شاہکار بلاک کا. اور وہاں پہ ہم نے اپنا ایک نظریہ رکھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اور یہ نظریہ کیوں رکھا, وہ اس لیے کہ آپ آنے والے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کو جب اپنے دماغ میں رکھیں گے تو پھر آپ پرپز بیسڈ انفراسٹرکچر بنائیں گے. ابھی جو کرنٹ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے وہ اسلام آباد کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں جس میں میری اسٹڈی ہے. میں بائی برتھ اسلام آباد کا ہوں, ٹھیک ہے, 40 سال میں نے اسلام آباد کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے. تو
کیا کہتے ہیں وہاں پر جو انفراسٹرکچر اسلام آباد کا وہ 60% یوز لیس ہے. آنے والے دنوں میں 60% انفراسٹرکچر آف اسلام آباد از یوز لیس, اونلی 40% وہ بھی ریزیڈینشیل. وجہ 5G آنے والا ہے آپ کے پاس تھوڑے دنوں میں. دنیا کا سب سے سستا ترین نیٹ آپ استعمال کرتے ہیں, سو دنیا کی سب سے سستی لیبر آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہترین نوجوان ہے, ان کو ڈائریکشن دکھانی ہے آپ نے, اور وہ دکھانے کے لیے شاہکار نے ایک اپنا بلاک بنایا کہ ہم سب سے پہلے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتے ہیں وہاں پر. سو شاہکار بلاک 7 ونڈر سٹی اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اب تھوڑا سا جب آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو مارکیٹنگ کمپنی ہوں, میں نے تو وہاں پہ گھر بنانے ہیں, میں نے تو وہاں پر لوگوں کو کمیونٹی اپنی کو سرو کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بلڈر کون ہے, اس کی پروفائل کیا ہے. سو دیٹ GFS Group is the fastest growing brand of Pakistan. برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ ان کے پاس 21 کا برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ بھی ان کو ملا, اور گلوبل فائنینشیل سولوشن پراپر فائنینشیل سولوشنز پہ کام کرتا ہے. دے آر دا میمن پیپل, کراچی کی پارٹی ہے. اور اس سے پہلے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسیس کرنے کا سب سے پہلا جو فارمولا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بیک پہ کون ہے. جس طرح آپ کہہ لیں کہ DHA آرمی, آپ کا گلبرگ IB, آپ کا جناح گارڈن IB, آپ کا پاکستان ٹاؤن IB, ٹھیک ہے نا, ادارے کھڑے ہوئے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. وہ اچھا کسی پروجیکٹ کے پیچھے کھڑا ہوا کون ہے؟ سو دیٹ دا مین آف کمٹمنٹ عرفان واحد, وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, جس کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا, اور ملٹیپل پروجیکٹس ڈلیور کر چکے ہوئے ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ بگیسٹ ڈیولپر ان پاکستان, انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے اوپر انہوں نے کافی, ان کا اپنا کور ایکسپرٹیز انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے اوپر ہے. اس کے بعد جو سب سے مزے کی چیز جو مجھے لگی نا ان کے ساتھ کام, کہ اللہ کے ساتھ بھی تجارت کر لیتے ہیں. تو وہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو آپ ایک پراپرٹی کے لیے پیسے دیا, آپ نے لینڈ لی, پھر اس کے بعد حوالے اللہ کی کر دیا. ادروائز قانون میں تو پھر یہاں پر وہ اچھا اسلام آباد کی سوسائٹیز میں اب بڑا اچھا سمپل چیز ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ والی جو ہوتے قبضے شبضے آگے پیچھے, اسلام آباد میں آپ کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اچھی سوسائٹی کے اندر پلاٹ ہے تو وہ آپ کی آنرشپ ہے, اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, وہ آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کو کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہوگی, وہ آپ کی سیونگز ہی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایونٹ اسپانسرشپس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کراچی کنگز کے مین اسپانسر ہیں, ابھی بھی جو PSL ہو رہا ہے اس کے اندر بھی اسپانسر ہیں. اس کے بعد گولف کے اسپانسر ہیں اس کے اندر. پھر دعوت اسلامی کا جو کارٹون نیٹ ورک ہے, جو انہوں نے اسلامی کارٹون بنانا شروع کیے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھا نیا سیکھیں, تو اس کے اسپانسر ہیں, KT کے اسپانسر ہیں, پاکستان نیوی کے اسپانسر ہیں. پھر اس کے بعد سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سب سے بڑے اسپانسر ہیں, جس میں نے آپ کو کہا کہ تجارت وذ اللہ. اور اس کے بعد پھر JDC کے سب سے بڑے اسپانسر ہیں, شاہد آفریدی فاؤنڈیشن, روڈ کنسٹرکشن کرنا ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کووڈ ویکسین کے اندر, اربن فارسٹنگ کے اندر, ٹریفک پولیس کو شیلٹرز دینا. تو یہ آپ کے مین کائنڈ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ تو کما رہے ہیں تو لگا بھی تو رہے ہیں نا. سو I thought جو اس سے بھی بڑی بات ہے جو میں کہتا ہوں, that is very important, linking your network is your net worth. آپ کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے نا, آپ کی وہ ورتھ. یہ بات آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں. اور میں اپنے نیٹ ورک میں آیا ہوں آج ان کو بات سمجھانے کے لیے کہ میرے نیٹ ورک والوں یہ سن لو. اور وہ کیوں آتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, B2B کرتے ہیں, MOU سائن کرتے ہیں. تو جب آپ کبھی کمیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کے MOU سائن ہوئے ہوں بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ, میڈیکل اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, آپ کے ہوم فائنینسز کے ساتھ, بینکس کے ساتھ, تو اس پراپرٹی کی ویلیو اور زیادہ جلدی سے گین کرتی ہے. سو دیٹ اس کے اندر بھی ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں یار ایکسپیرینس 10,58,476 اراؤنڈ
हैप्पी कस्टमर्स, जिसमें 3 लाख के करीब प्लॉट दे चुके हैं, 52,000 के करीब अपार्टमेंट दे चुके हैं, विलास, शॉप्स, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, सो दैट द बिल्डर हैव अ फुल एक्सपीरियंस। उसके बाद देखते हैं कि पास्ट जो कुछ सालों में उसके अंदर जो प्रॉफिट गेन किए हैं उनकी सोसाइटीज के अंदर, तो वो कितने परसेंट तक रहे हैं। तो वो 100% से लेके 400% तक आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स गेन किए लोगों ने, और वो सर्टिफाइड है। आप गूगल पे जाएं, आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। अलामा गूगल, मैं कहता हूं उसे कि अलामा गूगल हर चीज बताता है। आप जो सवाल है उसने बताना है आपको जवाब, ठीक है ना। कोई चीज तो ढकी छुपी है ही नहीं। अब 70+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में है कहां पर। 7 वंडर सिटी व्हाट इज इट? बैठ के ये पुराना इस्लामाबाद अपने आइकॉनिक, इनका जो बिल्डर की एक अप्रोच क्या है उसके अंदर कि कहां पर है। दिस ऑन द मोटरवे के बिल्कुल साथ, सी पैक के ऊपर। मैं आगे जाके आपको बताता भी हूं उसके बारे में। इस्लामाबाद, द सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स। इस्लामाबाद में कोई भी इस्लामाबाद का था ही नहीं। इस्लामाबाद में जितने भी आए वो माइग्रेट करके आए। ओनली 1 और 2% इस्लामाबादियंस हैं वहां पर, जो मेरी तरह के अब हैं, जिन्होंने जो पैदा हुए हैं वो वहां पर। मैं आपके सामने आया हूं कि मैं पैदा हुआ। अच्छा, जब सर इस्लामाबाद मैंने इस्लामाबाद को जब ग्रो करते हुए देखा, जब अपने 20 ईयर बैक जब आप चले जाएं तो इस्लामाबाद यहां से बारागो की तरफ ग्रो कर रहा था। बारागो वाली साइड पर बनी गाला, वहां पर शेजार टाउन गया, वहां पर ये सारी साइड पर ग्रो किया। लास्ट 10 ईयर में जो इस्लामाबाद में ग्रोथ हुई वो पूरी की पूरी रवात साइड पर हुई, साउथ वाली साइड पर हुई। पहले उस साइड पे, इसके बाद ये जीटी रोड वाली साइड पर रवात पे, जहां पे डीएचए बना, बहरिया टाउन बना, वहां पे सवा गार्डन, रिवर गार्डन, जिना गार्डन, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, मागला, एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर आबादी का यहां पर आ गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा इस यहां पर जम्मे गफीर है वो एयरपोर्ट के करीब है, सारा पड़ा हुआ है। ये इन्होंने, और ये सारा का सारा जो एरिया बिका इस्लामाबाद में, वो ये कह के बिका कि एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के फासले पर, और यहां पर आबादी गेन करती गई। अब जो इस्लामाबाद का बिहेवियर जा रहा है वो सारा का सारा वेस्ट की साइड पर जा रहा है। सारा बिहेवियर वेस्ट पे, यहां से इस साइड पर आपके कश्मीर आ जाता है, आजाद कश्मीर, मरी आ जाता है आपका। इस साइड पे आपका वेस्ट पे जब आप जाते हैं तो आपका यहां पर आता है सी पैक, नया इस्लामाबाद, न्यू कंस्ट्रक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस तरह की कि आपसे आज से 20 साल पहले चले जाए, मैं जब हम आते थे यहां पर तो मोहल्ला हुसैन शाह में घर है हमारा, तो वो जो गलियां बनी हुई थी वो साइकिलों के लिए बनी हुई थी, वो गाड़ियों के लिए नहीं बनी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिटी थी। लेकिन जब आप उसके बाद पिछले 10 साल में आ जाए आप, तो आपको ज़ीशान कॉलोनी नजर आ गई यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद अब अगले का तो खैर मैं कमालिया का नहीं कह सकता कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, मेरे पास नॉलेज नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में जो अगली डेवलपमेंट होनी है वो सारी की सारी यहां पर होनी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो 60% इंफ्रास्ट्रक्चर इस मेन एरिया का है वो सारे का सारा यूजलेस है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री यहां पर आ रही है, आपका रेलवे ड्राइव पोर्ट यहां पर आ रहा है, आपका सारा सी पैक यहां पर आ गया, आपका अफगान ट्रांजिट यहां पर आ गया, आपका यहां से सारी ट्रैफिक जनरेट होनी है, ठीक है। सो दैट दिस इज द लोकेशन। ये एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, एयरपोर्ट के साथ बिल्कुल साथ ही है, 4 मिनट के फासले के ऊपर है। सीपैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। सीपैक के ज़रिए तमाम शाहराहों और रेलवे का एक वसीब जाल बिछाया जाएगा।
चीन की सरहद से लेकर पाकिस्तान की गहरी खाड़ी बंदरगाहों तक फैली राहदारी के मंसूबे 1950 में बनाए गए थे। इन्हीं मंसूबों के तहत 1959 में शाह कराकोरम तामीर की गई। सो अब आ जाते हैं कि सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद का जो एक्सटेंडेड मैप बना है उसके ऊपर सेवन वंडर सिटी की क्या सिग्निफिकेंस क्या है कि वहां पर आबादी, एक तो है प्रॉपर्टी वहां पर गेन होगी, दूसरी आबादी गेन करने की सबसे बड़ी रीजन क्या है, रीजन टू बिलीव क्या है उसके अंदर सबसे, ये सेवन वंडर सिटी का एरिया है जहां पर सेवन वंडर सिटी एग्जिस्ट करती है। यहां पर नोवा है जिसकी चाचू ने बात भी की है कि नोवा कहां 2 महीने में कहां से कहां गई। यहां पर इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर जॉब्स क्रिएट होनी है, यहां पर कम्युनिटी आबाद होनी है, यहां पर वहां पर लोगों ने आना है, माइग्रेट करना है वहां पर अपने रोजगार के लिए। सो दैट्स इज द मेन थिंकिंग पॉइंट। फिर उसके बाद एयरपोर्ट आपका यहां पर है, उसने भी जॉब्स क्रिएट करनी है। आपका सारा सी पैक हकला डेरा इस्माइल खान जो सी पैक है जहां पर वेयर हाउसेस बनने हैं वो बन रहे हैं इस टाइम पर, यहां पर सारी की सारी ट्रेडिंग होनी है। यहां पर इस एरिया के आप कह लें कि 100 किलोमीटर सराउंडिंग में इस एरिया में ब्रेन्स बैठेंगे आके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं काम करेंगे, वो ट्रेडिंग पे काम करेंगे। आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी हुई है जिसका मैंने आपको कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूजलेस होने वाला है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भागेगा। अच्छा, अब यूएन की अगर आप प्रीवियस रिपोर्ट देखते हैं जो 2012 से लेकर 2021 तक है, 2012 में आपके पास यहां पर आबादी 8 लाख थी सिर्फ इस्लामाबाद की, और ये 12 लाख पे पहुंच गई 10 साल के अंदर, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका का ग्राफ आपका नीचे गया पिछले साल में। अगले 10 साल की प्रेडिक्शन भी वो यही देता है कि आपकी 15 लाख के करीब आबादी सिर्फ इस्लामाबाद की है। और सी पैक के जो मंसूबे अब कंप्लीट हो चुके हुए हैं, 2024 से ये ग्राफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का ड्रास्टिकली ऊपर जाना है, क्योंकि अमीर वही होता है जो गरीब होता है। ये एक फलसफा याद रखिएगा, हम गरीब मुल्क हैं और इसी ने अमीर होना है, इसमें पूरी दुनिया ने आके तजारत करनी है। उसकी मिसाल बता देता हूं आपको। पिछले दिनों 52 मुल्कों के वजीर खारजा OIC की मीटिंग में आए थे, वो यहां पर चाय तो नहीं पीने आए थे। या 23 मार्च को MPS आ रहा है, या 23 मार्च को 57 मुल्कों के वजीर खारजा दोबारा आ रहे हैं, वो वैसे ही तो नहीं आ रहे। पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस बन चुकी हुई है इस टाइम पर। 100 इख्तिलाफात, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस बन चुकी हुई है इस टाइम पर। वो वैसे नहीं आ रहे 57 मुल्कों के, वो देयर इज गोइंग, कुछ होने वाला है और वो बड़ी जल्दी होना है। और पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी तरक्की करनी है, जो मैं प्रेडिक्शंस देख रहा हूं इसके ऊपर, सी पैक के वो मंसूबों के हिसाब से मैं जो देख रहा हूं, जितना मैं स्टडी किया सी पैक को मैंने। अच्छा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि आपके पास जो अर्बन पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की वो 9 लाख और 10 लाख, और रूरल जो आपकी 9 लाख आपकी आबादी है इस्लामाबाद की। और उसके बाद जो आपके पास हाउसेज हैं इस्लामाबाद में, वो रूरल में आपके पास 1,63,000 और अर्बन में 1,66,000 हैं। यानी कि आपके पास हाउसिंग यूनिट्स ही कम है। देखिए, आपको आबादी को खपाने के लिए हाउसिंग यूनिट्स ही कम है और हाउसिंग की नीड्स आगे आनी है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंडस्ट्री का लेवल दे दिया हुआ है, सो दैट दिस इज द ओनली बिजनेस ऑफ पाकिस्तान जो इस टाइम पे ग्रो कर रहा है, मल्टीपल ग्रो कर रहा है, अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो। अदरवाइज आप बेशक कमालिया में वही वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, कोई फायदा नहीं है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यहां में बना दे, कोई फायदा नहीं है जब तक वो उस अपॉर्चुनिटी के साथ, उस कनेक्टिविटी के साथ नहीं होगा और वो पर्पस बेस्ड नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। कि अब आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना है वो पर्पस बेस्ड होना है। अच्छा, सी पैक जोन के ऊपर है क्या, वो ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जो ट्रांजिट होने हैं उसके ऊपर है। रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके ऊपर मैंने आपको बात बताया कि रोड, रेल और एयर, इसके ऊपर ये वाले मंसूबे बनने हैं। और उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स होने हैं उसके ऊपर, वो लोग आएंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात ऐसे हैं कि आपको वो थोड़े से रेडियस में ही जाना पड़ेगा। वहां पर अब होटल्स बनना शुरू हो गए एयरपोर्ट के करीब,
کہ جو فارنر آتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے وہ وہاں پر سٹے کریں. جب اپرچونٹی آپ کی ساری یہاں پر آنی ہے تو پھر ایک پاپولیشن کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ, کہ اسے کمپاؤنڈ لگتا ہے کہ ایک بندے کے 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس 4 نے آگے پھر 4 دینے ہیں, سو دیٹ یہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے, اس نے مائگریٹ کرنا ہے. تو اسلام آباد کے پاس راول پنڈی سے کمپاؤنڈ ایفیکٹ, یہاں سے اٹک سے کمپاؤنڈ ایفیکٹ, وہاں سے ڈی آئی خان فاٹا میاں والی سے کمپاؤنڈ ایفیکٹ, یہاں سے مری سے اور پورے اس سائڈ سے کمپاؤنڈ ایفیکٹ آپ کا پڑنا ہے یہاں پہ پاپولیشن کا, کہ آپ کے پاس وہاں پر لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے جو اب نئی لینڈز آ رہی ہیں, جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں, اس کے اکارڈنگلی لوگوں کو انفراسٹرکچر بنا کے دینا ہے, سو دیٹ ہم نے اس کے اوپر. اچھا, اب اس کے بعد انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ بن چکا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان حقلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے بن چکی ہوئی ہے, اسلام آباد ماگلا رنگ روڈ اپروو ہو چکی ہوئی ہے, تقریباً اپروول کے اس میں ہے, فائنل اس میں آ جائے گی. ریلوے ڈرائی پورٹ وہاں پر بن رہا ہے, ریلوے اسٹیشن ہے فتح جنگ کا وہاں پر, یہ مارگلا روڈ بن رہی ہے, 50% بن چکی ہوئی ہے. نیو انڈسٹریل زون بن رہے ہیں وہاں پر, ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں, ہوٹلز بن رہے ہیں, بڑے بڑے برانڈز آ رہے ہیں اس کے اندر, ان کی پینیٹریشن ہو رہی ہے اس کے اندر. اچھا سر, اب اس کے اندر ہمارے پاس ہم جو یہاں پر لے کے آئے ہیں وہ 5 مرلہ پلاٹ, 5, 7, 10 3 ہے, لیکن ہم ابھی یہاں پر 5 مرلہ پلاٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس 600 ٹوٹل پلاٹس ہیں, جس میں سے 200 پہ ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں, جو ہم جس کا کانسیپٹ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. ہمارے پاس 600 پلاٹ ہے جس کے اوپر سے ہم 200 کا گھر بنا رہے ہیں, اور 400 پلاٹ ہمارے ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے اس پہ پراپرٹی کیا نام ہے, اف دے وانٹڈ ٹو انویسٹ ود دیٹ پراپرٹی, اور ادھر وہ اسے بلڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم انہیں پورا ایک سولوشن پرووائڈ کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو آ کے کچھ کہہ دیا اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو آگے ہم نے کہہ دیا یہ پلاٹ دے کے تو ہاں جی ہم چلے گئے, نہیں, وہ ہماری آگے جا کے بتاتا ہوں. سر 16,50,000 پہ پلاٹ کی ورتھ ہے, 16,50,000 پہ 5 مرلہ پلاٹ. اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 1,65,000 پہ, ڈاؤن پیمنٹ 1,65,000 اور کنفرمیشن 82,500. آپ کو پے کرنے ہیں 2,47,500 فار کنفرمیشن اگر آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں تو. اچھا, 16,50,000 پہ جو ہے اس کی پرائس ہے, ٹوٹل پرائس ہے, لیکن یہ آپ نے 4 سال میں دینے ہیں, آپ کو فوراً نہیں آپ کو 16,50,000 پہ دینے. اگر یہ آج آپ 2,47,500 روپے انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ 16 لاکھ باقی پیسے ہیں وہ آپ کو 11,550 روپے پر منتھ کا آپ کروا لیں, یا آپ 6 مہینے یا کوارٹرلی کروا لیں, یا بائی اینول کروا لیں اپنی انسٹالمنٹ. جیسے آپ کو فلیکسیبل ہوتا ہے اس طرح بھی آپ اس کی پیمنٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پلاٹ کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ابھی آگے جا کے میں بتاتا ہوں. تو یہ اس کی پلاٹ کی 2,47,500 سے اس کی ہم آپ کو کنفرم پلاٹ دیں گے آپ کو. فائل نہیں, ہم لوگ فائل نہیں بیچنے آئے ہوئے, نہ ہی ہم فائلیں بیچتے ہیں, ہمارے پاس کوئی فائل نہیں ہے, ہم پلاٹس بیچ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے لیے پلاٹ پرچیز کریں. ہمارے پاس جو اپنی فائلیں ہیں وہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے لیے ہیں کہ آپ لوگ اس پہ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو اس کے ریٹرن آن انویسٹمنٹس ملے, یا آپ نے اس پہ گھر بنانا ہے تو آپ کو ایک ڈائریکشن ملے اس کے اوپر. سو دیٹ 2,47,000 روپے دیٹ از دا اماؤنٹ اس کو کرنے کے لیے, اور 11,500 اس کو آپ کو پھر سوسائٹی کو قسط دینی پڑے گی اس کی. اچھا, اب آپ ہمارے ساتھ فرض کریں پراپرٹی لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار کہ نہیں میں پراپرٹی لینا چاہتا ہوں آپ سے. کنفرمیشن کے وہ آپ کے نام پر پلاٹ ہوگا, وہ آپ کے نام پر پلاٹ ہوگا, وہ فائل ایسے نہیں ہوگی, وہ آپ کے پاس ایک آپ کا نام پر ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوگا, وہ نہیں, وہ سوسائٹی آفس کا لیٹر آپ کے پاس پراپر اس کا کیا نام ہے اتھینٹک پروف ہوگا اس کا. آنر ول بی دا سوسائٹی. شاہکار شاہکار ہولڈنگ کا مطلب سر از جسٹ لائک کہ وی آر ان SECP, اور ہم اس کو اپنے پروجیکٹ کو اسٹاک میں لے کے جائیں گے, جہاں پر میرا 10 روپے والا انویسٹر بھی آئے گا, جس کے پاس 10 روپے ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرے. سو دیٹ وی وانٹ you people to experience with us, کہ آپ ایک دفعہ ایکسپیرینس تو کریں کہ پھر ہم آپ کو اگلی ڈائریکشن پہ لے کے جائیں. سو دیٹ سب سے پہلے آپ ہمارے پرائورٹی کسٹمر ہوں گے. نمبر 2 سر, کسٹمر سروس سپورٹ آپ کو ملے گی, برانڈ لنکنگ ہم کر کے دیں گے
یعنی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لیتے ہیں تو ہم آپ کو اینڈ ریزلٹ، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے گھر بھی بنانا ہے، میں نے اسے رینٹل بھی لینا ہے، وہ بھی کر کے دیں گے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ ہماری پراپرٹی ہے، بیکاز شاہکار پراپرٹیز اس کو اون کرتی ہے، آنرشپ آپ کی ہوگی وہ، لیکن شاہکار پراپرٹی اس کی کنسلٹنٹ ہے، ڈیلر نہیں ہے، وہ اس کو کیئر کر رہی ہے، آفٹر سیل سروس دے رہی ہے۔ نہیں سر، یہ آفٹر سیل سروس بھی ہے اس کے ساتھ۔ ٹوٹل ہمارے پاس 400 یونٹس ہیں، جس میں سے ہم 400 پلاٹس ہیں، 200 یونٹ ہیں جس میں ہم اپنے 200 گھر بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے گھر اس سوسائٹی کے اندر شاہکار بلاک کے اندر ہم نے اون کر لی ہے، جس کو ہم کنسٹرکٹ کریں گے، جس کو سیل کرنا ہماری جو ہماری لنکنگ ہے اس سیکٹر کے اندر، جو انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو پرچیز کریں گے، ان کے لیے ہم نے وہ پلان بنایا ہوا ہے۔ اچھا، شاہکار ہومز کیا کرے گا؟ جو سب سے پہلے 200 گھر ہم بنا رہے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال سے انسپریشن لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ اچھا، کرنا کیا ہے کہ اب آپ کو آئیڈیا لے کے آنا، آئیڈیا ہم لے کے آئے کہ ہم نے جو 200 گھر بنانے ہیں وہ کیسے گھر ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کہا اسٹیٹ آف دا آرٹ آرکیٹیکٹ اس کے بنیں گے، کہ جو اب آنے والے دور کی نیڈز ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کے، اب وہ والا دور نہیں رہا سر، آپ کو ایک ایلیویشن کے اوپر خرچہ صرف اس کو سیٹ کرانے کے لیے نا 60 سے 70 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اپنے گھر کو صرف آپ کو ایلیویشن سیدھی کرنی ہے۔ سو دیٹ یو ہیو ٹو ڈیزائن اے نیو کانسیپٹ، جو باہر میں دیکھ کے آیا ہوا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ کانسیپٹ لے کے آؤں گا کہ آپ کے گھر کی یوٹیلائزیشن میکسیمم ہو۔ وہ ہم 200 گھر کی پلاننگ ویسی کریں گے اس کے اوپر۔ پھر ایکو فرینڈلی ہوم، کہ وہ آپ کی جیب پر بہت سستے ہوں گے، کہ ہم اس کے اوپر سولر سسٹم، انرجی سسٹم، آنے والے 5 سال بعد جب 5G آئے گا، جب 5G نے آنا ہے سر، آپ کا کاپر کی یوٹیلائزیشن 10% رہ جانی ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی بہت کم، بہت فاسٹ ہونے والی ہے۔ آپ پچھلے 5 سال پہلے دیکھ لیں، اب دیکھیں کہ ہر چیز تو ٹچ پہ آ چکی ہوئی ہے، آپ صرف فیل کر رہے ہیں۔ سو انفراسٹرکچر بھی ویسا بنانا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ سو وہ ہمارا یہ وہ آئیڈیا ہے، سولر انرجی ہائی اینڈ فنیشنگ ہم لے کے آئیں گے اس کے اندر، کہ ایک شاہکار ہوگا وہ، کہ وہ کہیں گے کہ یار کہ نہیں، آئی وانٹ ٹو لیو ان دس ہوم، مجھے اس میں سکون مل رہا ہے۔ تو آپ گھر الٹیمیٹلی سکون کے لیے لے رہے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ٹینشنیں پرچیز کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رین واٹر ریزروائر ہے، کہ آنے والے دور میں پانی کا مسئلہ، آپ جو گارڈن اس کے اندر فرض کریں بناتے ہیں تو آپ کو رین واٹر ریزروائر ہے، جو آپ نے ملٹیپل یوز کے لیے کرنا ہے، کہ وہ ہم اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں، کہ ہمارے پاس ریزرو میں اپنا رین واٹر ہوگا جو گرینری کو سپورٹ کرے گا۔ گرین ہاؤسنگ اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں، سیکیورڈ گیٹنگ۔ اچھا، اس کے اندر ہم کیا لے کے آ رہے ہیں سر؟ ہم سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں آزادی لے کے آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی تو دیکھیں آپ کی آزادی ہے، وہاں پر آپ فری پہ محسوس کریں اپنے آپ کو۔ دیٹ از دا کانسیپٹ آف شاہکار ہومز، ٹیکنالوجی فرینڈلی، کہ وہ ہر چیز سینسرز کے ساتھ چل رہی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ یہ کریں گے۔ دس از اوور ٹارگیٹ، یہ سب سے پہلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے، ہم نے زیادہ کام نہیں کرنا۔ مارکیٹ ہمیشہ محدود کی ہوتی ہے، مارکیٹ زیادہ والوں کی نہیں ہوتی ہے، جو محدود ہوتا ہے وہ اس کی مارکیٹ ہوتی ہے۔ سو دیٹ وی ہیو اونلی 400 پلاٹس، پھر 401 نہیں ہے، 401 نہیں ہوگا، پھر 400 والے کی باری ہے۔ اب اس میں دیکھو سر، آپ کو چاہیے اتنے کا، وہ بیچ رہا ہے، لینا ہے تو 100 بسم اللہ۔ سو دیٹ از دا مارکیٹ کریشن۔ If you have a plan, if you have a direction, so that آپ کی ڈائریکشن کی ایک قیمت ہونی چاہیے جو آپ کے کسٹمر کو ملے، آپ دوسروں سے چینج ہونے چاہیے، ڈفرنٹ ہونے چاہیے، تو ڈفرنٹ، سو دیٹ مائی آئیڈیا از ڈفرنٹ۔ اس لیے میں پلاٹس کو اپنی انوینٹری ہے اس کو آن کرتا ہوں، کہ جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور میرا رب کروائے گا یہ مجھ سے۔ اچھا، ابھی جو سوسائٹی اس ٹائم پر پلاٹ سیل کر رہی ہے وہ 21,50,000 پہ کر رہی ہے۔
डाउन पेमेंट 1,65,000 रुपए है, कंफर्मेशन 82,500, 2,45,000 रुपए इसकी नेट आपने हमें देंगे तो आपका प्लॉट आपके नाम पर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको यहां पर ही मिलेगी सब चीजें, आपके पास आ जाएगी फाइल पूरी, आपको कमालिया में मिलेगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर अपना खुद भी ऑफिस बना रहा हूं कमालिया के अंदर। आपका दिल मानता है सो बिस्मिल्लाह, नहीं मानता कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे मेरा फॉर्म लाजमी फिल करके दिएगा ताकि मैं आपको बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे जरूर कहूं, मैं आपको ये याद लाऊं कि हाँ आपने मुझसे ये वाला कहा था सर, ये अपॉर्चुनिटी आई है, अब नहीं तो ये इसमें आपको मैं इन्वेस्टमेंट करवा देता हूं। अगर आज आप नहीं भी कर सकते, जिसके पास नहीं भी है कैपेसिटी, तो वो फिर भी करे फॉर्म फिल, ऑनलाइन जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, जाके वहां पर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन करवाएं। हमारे डाटा में जितने लोगों का होगा, हम उसके अकॉर्डिंगली लोगों को गाइड करेंगे कि ये आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है कि इतने % पे सर आ रहा है आपका, ये हमारे पास आइडिया है, इसमें आप हमारे प्रायोरिटी कस्टमर हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट सो बिस्मिल्लाह, नहीं तो सर दूसरे की बारी है फिर। सो दैट मैंने होगा प्रायोरिटी कस्टमर मेरा अपना कमालिया, जहां से मैं ये लॉन्च कर रहा हूं, ये मेरा अपना कमालिया है, और इस जगह से मेरी मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा हो रहेगी। और मैं यही का ही तुखम हूं जो जाके इस्लामाबाद में, ये मैंने सीखा है, 18 साल मैंने ये काम सीखा है, मार्केट करना सीखा है, लोगों को ब्रांड बिल्ड कराए हैं लोगों के, ठीक है। सो दैट मैं बड़ा क्लियर हूं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जो लोग हम पे एतमाद करते हैं, वो वैसे टीम यहां पे बैठी हुई है, उसको आप बेशक 1000 रुपए से टोकन करवाएं, लेकिन ये कि हम अपने आप को कैलकुलेट कर लें कि अब हमारे पास कितना रह गया है माल बाकी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि एक कॉलोनी में कितना % ग्रीन होगा, कितना उसके अंदर कमर्शियल होगा, कितना। अच्छा, ये देखिए, आप इस्लामाबाद को अगर आप थोड़ा सा जानते हो तो इस्लामाबाद का रेगुलेटर है CDA, ठीक हो गया, और इस सोसाइटी का रेगुलेटर होगा RDA, रावलपिंडी डिवीजन में आती है। सो अभी ये सोसाइटी NOC के प्रोसेस में है, वो इनको मिल जानी है क्योंकि ये लैंड ओन करते हैं अपनी। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब RDA के थ्रू एक सोसाइटी बन रही होती है ना, या CDA के थ्रू बन रही होती है एक सोसाइटी, तो उसके लॉज होते हैं कि आपने 70% एरिया या 50% एरिया या 40% एरिया आपने ग्रीन छोड़ना है, आप सिर्फ इतने % एरिया को कमर्शियल बना सकते हैं, इतने % एरिया को आप अपार्टमेंट या हाई रेज दे सकते हैं, इतने एरिया को आप प्लॉट्स कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके लिए फिर अगर आप और लैंड लेते हैं तो आपको फिर रीप्लान करना पड़ता है उसको, और वो फिर आगे आप उसकी एक्सटेंशंस लेते हैं, फिर लेते रहते हैं जैसे जैसे आपका बिल्डर डेवलप करता रहता है। और GFS की जो सबसे मजे की बात यह है कि अगर ये 4 साल का कमिट करते हैं तो ये 3 साल में डिलीवर कर देते हैं, कि एक इनकी होती है ना कि परफॉर्मेंस होती है आप, सो दैट द बिल्डर इज वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से। बाकी तो आपने नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं। इंसान के हाथ में सिर्फ ये कि वो अपनी अकल के साथ देखे कि हाँ यार, कि ये जिस तरीके से मार्केटिंग जानते हैं, जिस तरीके से ये हमें यहाँ पर डायरेक्शन देने आए हैं, आज तक क्या हमें किसी प्रॉपर्टी एडवाइजर ने ऐसा गाइड किया तो भाई वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा तरीका ये है, मैंने ये सीखा है कि आपको बताना कि आप पैसे सेव करने का सबसे बेहतरीन है इन्वेस्टेड। सबसे पहले प्रॉपर्टी में ना रेंटल इनकम के ऊपर शुरू में सोचना शुरू हो जाते हैं, क्या रेंटल इनकम क्या होगी उसकी। अच्छा, उसके बाद फिर ये 10वां स्टेप है, फिर 9वां स्टेप है ओन्ड प्रॉपर्टी। ये 3 हाथ बिकेगी, फिर 3 हाथ बिकने के बाद फिर फिनिशिंग प्रोसेस। उसके बाद स्टार्ट कहां से होता है, टेक अ स्टेप। सबसे पहले आपने स्टेप लेना है, फिर उसके बाद क्या है, बाय अ प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। क्या आपने सोचना, हाँ यार मैं इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेने के लिए तैयार हूं, चलो इसके ऊपर मैं इतबार करता हूं, ठीक है। फिर आप कहते हैं बाय अ प्लॉट, फिर आप बाय कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हाँ जी, उसके बाद जब बाय करते हैं तो हम वहां पर है ना, हम तो कह रहे हैं कि हमने डेवलप करने हैं, 200 तो मैं अपने बना रहा हूं, तो 400 मेरे आप लोगों के पास ही है ना।
تو سوسائٹی سے میں کہوں گا میں 400-600 بناتا ہوں. بھائی میرے پاس جتنا پیسہ ہے میں اتنے پیسے کے ساتھ ہی کام کروں گا سر. میں لوگوں سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں انویسٹر کو جب میں نے لگایا اس کے ساتھ تو میں اسے ایک ڈائریکشن دوں گا, یہ نا یہ لے لیں آپ, پرچیز کر لیں آپ, یہ پرچیز کریں گے اس سے فائدہ ہوگا سر, مجھے پیسے دینے سے فائدہ نہیں ہوگا, نہ میں نے لینے ہیں پیسے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سر پھر آپ بایا پلاٹ, آپ کے پلاٹ فرض کریں 3 سال میں آپ کا ڈلیور ہو گیا, اس ٹائم پہ جو ریٹ ہوگا وہ دیٹ از another thing, بٹ آرکیٹیکٹ آف دا پراپرٹی اس کے بعد بنتا ہے, پھر کنسٹرکشن اور پروڈکشن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر بکتی ہے, پھر وہ اون پراپرٹی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ رینٹ. اس دوران لوگ ملٹیپل لوگ جو ہے نا اس کے اندر سے نا ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, ملٹیپل لوگ اس کے اندر سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیپس کے اوپر. سو جب ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے 200 گھر بنائیں گے تو میرے پاس جو 400 اور میرے اپنے پلاٹ ہیں اس کی ویلیو کیا انکریز ہوگی کہ نہیں ہوگی. دیٹ از. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگ آئے. باقی یہ اس کی ہم نے وہ ویڈیو ہم نے بنا لی ہے, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو فیس بک سوشل میڈیا پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پروسیس ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ.